وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإنك تعلم ما تخفي وما تخفي الصدور. إنك على كل شيء قدير. إنه كان غفارا. إنه كان غفارا. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، مجرم ہیں. اے اللہ معاف فرما. اے اللہ ظلم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ چھوٹے بڑے گناہ جو ہم نے کیے ہیں اے اللہ سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارا جو یہ مختصر سا جو پروگرام ہوا اے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں اے اللہ جو جمع ہوئی ہیں یا اللہ انہوں نے اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے یا اللہ جمع ہوئی ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما لے. یا اللہ قبول فرما لے. یا اللہ دین کو یا اللہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں. اے اللہ ایمان ہمارا کمزور ہے. اے اللہ ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ 5 وقت نمازوں کا اہتمام عطا فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما. اے اللہ تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے والا بنا. اے اللہ یہ علم کا اے اللہ نور عطا فرما دے، دین کی اہمیت عطا فرما دے. اے اللہ دین کی اہمیت نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ آج ہم اے اللہ آج پریشان حال ہیں. ہماری اے اللہ رحم فرما دے، ہمارے اوپر رحم فرما دے. اے مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو شکور ہے. یا اللہ ان بچیوں نے کتنا اچھا پروگرام پیش کیا. معصوم یا اللہ معصوم سے اللہ بچے ہیں. یا اللہ ان کی برکت سے اللہ ہمارے اس چھوٹی سی اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے. ان کی قرآن پڑھنے کی یا اللہ برکت سے ہماری مجلس کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سنتے تو بہت ہیں یا اللہ لیکن عمل نہیں کرتے. ہم عمل نہیں کرتی. ہم کو علم تو بہت سارا ہے یا اللہ لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں. یا اللہ ہم کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی اہمیت عطا فرما دے، دین کی عظمت عطا فرما دے. یا اللہ جن بھائیوں نے بھی اللہ یا اللہ جس اعتبار سے بھی اس مکتب کا خاص طور سے جو تعاون کیا ہے یا اللہ ان کی جان میں مال میں خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ یہ مکتب جو ہے ہمارا یا اللہ مکتب حذیفہ ایک کے نام سے ہے کہ اللہ یا اللہ اس میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ اس مکتب کو یا اللہ قیامت تک یا اللہ ترقی عطا فرما. ایسے مکاتبوں کی اللہ ہر اعتبار سے حفاظت فرما. جتنے مکاتب ہیں، جتنی مساجدیں ہیں، جن کی جتنی خانقاہیں ہیں سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ترقیات سے نواز دے، دنیا میں بھی ترقیات سے نواز دے اور آخرت میں بھی اچھے فیصلہ عطا فرما دینا. اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں یا اللہ ٹوٹے پھوٹے جو الفاظ کے ساتھ ہم نے جو بات کو رکھی ہے یا اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے دے، سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، دین کی اللہ صحیح رہنمائی ہو، ایسے فیصلے عطا فرما دے، ایسے اشخاص ہم کو عطا فرما دے، ایسے افراد ہم کو عطا کر دے کہ جو ہماری صحیح رہبری کریں، ہم کو صحیح دین سکھائیں، دین کے اوپر عمل کریں. اے اللہ ہماری زندگی تو دین سے دوری پر گزر رہی ہے، ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے. یا اللہ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے الگ بنا لیا ہے، دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے آج یا اللہ یہ حالات ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. آج پریشان
ہم بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے آج ہم نے نمازوں کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، تیرے احکامات کو توڑا، تیرے نبی کے طریقے کو کچلا، تیرے نبی کے طریقے کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں، آج ہم کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ سکونی اعتبار سے ہم یہ اللہ بالکل یہ اللہ کورے ہیں، ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہمارے علاقے میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر یہ اللہ بالکل یہ اللہ بہت ہمارے گھروں میں بددینی ہے، بددینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اس بددینی کو ختم فرما دے، ہمارے گھر میں اللہ تعلیم کا نظام بنا دے، ہمارے گھر میں دین کو سیکھنے کا مزاج بنا دے، ہمارے گھروں میں اللہ دین کا چلن پیدا فرما دے، ہمارے گھروں سے یہ اللہ ان حفاظ کو تیار کروا دے، یہ اللہ ان کو یہ اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرما، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرما۔ یہ اللہ اس پروگرام میں بہت سارے لوگوں نے قربانی جو دی ہے، جس اعتبار سے بھی قربانی دی ہے، یہ اللہ ان کو دنیا میں بھی خوب عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ یہ اللہ شیطان کسی کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما، اس مکتب کو بھی بچا لے، اے اللہ اس مکتب کو یہ اللہ جو غلط نظرے سے جو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ ان کو بھی اللہ صحیح اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دے، دین کی اللہ صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ آج ہمارے پاس یہ اللہ علم نہیں ہے، ہم اللہ دین نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج یہ اللہ ہم لوگوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، لوگوں پر یہ اللہ آج ہم انگلی اٹھاتے ہیں، لوگوں کی اللہ ہم علماء کی ہم قدر نہیں کرتے، علماء کی ہم عزت نہیں کرتے، تعلیمی اعتبار سے اللہ ہمارا معاشرہ بہت کمزور ہے، یہ اللہ ہمارا معاشرہ بہت کمزور ہے، ہمارا گھر بہت کمزور ہے، ہمارے گھروں میں تعلیمی اعتبار سے کوئی نظام نہیں ہے، ہمارے گھر میں اللہ ایسے فیصلہ عطا فرما دے کہ تعلیم کے حلقے لگیں، یا اللہ قرآن کو سیکھنے کے حلقے لگیں، قرآن کو سیکھنے والا مزاج ہو، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا مزاج ہو، قرآن کو صحیح کرنے والا مزاج ہو، قرآن کو درست کرنے کی ہمارے اندر یہ اللہ ایسی صلاحیت دے دے کہ اللہ جس سے تو راضی ہو جائے، قرآن کو سیکھنے کا شوق عطا فرما دے، دین کو سیکھنے کا شوق عطا فرما دے، قرآن کی خدمت کرنے والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا معاشرہ تو بہت گندا ہو چکا ہے، یہ اللہ لوگ کرتے بھی نہیں ورنہ کرنے دیتے ہیں، یہ اللہ ہم کو ایسی سمجھ عطا فرما دے کہ اللہ ہم دنیا میں بھی کامیابی کریں، کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو۔ یہ اللہ تو نے تیرے نبی کے ذریعے سے بتایا ہے کہ جو بھی انسان دنیا کو مقصود بنا لیتا ہے، دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کے مشغلوں میں گھس جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے لیے دنیا کو بکھیر دیتے ہیں، پھر وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کو مقصد بناتا ہے، جو قرآن کے علم کو مقصد بناتا ہے، جو آخرت کو مقصود بنا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے کام کو سنوار دیتے ہیں، اس کے کاموں کو بنا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے بھی ایسے فیصلہ عطا فرما دے کہ ہم آخرت کو نشانہ بنائیں، ہم یہاں پر جو جڑے ہیں، یا اللہ ہماری جو بہت ساری مائیں ہیں، وہ بہت ساری بہن ہیں، یا اللہ معصوم بچیاں بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، یا اللہ ہم میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور بے اللہ ہماری مائیں بھی ہیں، یا اللہ ان کی برکتوں سے اللہ اس پوری یا اللہ پوری مجلس کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما لے، ہمارے عمل کرنے کو قبول فرما لے، ہمارے یہاں پہ آنے کو قبول فرما لے، اے اللہ صحیح نیت کے ساتھ ہم آئے، یا اللہ ہم سب کو ہماری نیتوں میں کامیابی عطا فرما دے، ہماری جائز تمنا کو پورا فرما دے، جائز مقصدوں کو پورا فرما دے، اے اللہ موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو تیرے پاس آنا ہے، ہم سب کے لیے اعلان ہوگا، اور تو نے قرآن میں بھی فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اے لوگو تم سب کو میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں، جتنی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اے اللہ اس بات کا یقین نصیب فرما دے، اے اللہ ہم کو تیری ہی ذات سے اے اللہ ہونے کا یقین نصیب فرما دے، اے اللہ کسی غیر کا محتاج نہ بنا،
اپنا ہی محتاج بنا کے رکھنا. ہم کو اے اللہ ہمارا جو یقین ہے تجھ سے لینے والا بنا دے. اے اللہ تجھی سے مانگنے والا بنا دے, تجھی سے امید لگانے والا بنا دے. اے اللہ ہم سب نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اے اللہ یہ کلمہ جو پڑھ لیا ہے اے اللہ اس کی حقیقت نصیب فرما دے, اس کلمے کی عظمت نصیب فرما دے. اے اللہ دعوت تبلیغ کا ہمارا بہت اعلیٰ پیمانے پہ جو اجتماع ہوتا ہے, بھوپال کا بہت بڑا ہمارا اجتماع ہے, اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لینا. اے اللہ اس اجتماع میں جتنے حضرات آنے والے ہیں ان سب کے سفر کو آسان فرما دینا, شیطان کے شرور سے اللہ حفاظت فرما لینا. اے اللہ شیطان کے شرور سے اللہ حفاظت فرما دے, شیطان کے شر سے حفاظت فرما لے. اے اللہ اس اجتماع کو, ہمارے اجتماع کو جو کل پرسوں سے جو شروع ہو جائے گا اے اللہ اس کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ اس اجتماع کی بھی محنت کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ جس اعتبار سے بھی ہو سکے, جان کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے یا وقت کے اعتبار سے ہم سب کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. دینی اعتبار سے ہم کو ذہن بنانے کی توفیق عطا فرما. ہم کو اپنے بچوں کو عالم حافظ قاری بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اندر دین کی اہمیت نہیں ہے جس کی وجہ سے آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے بددین بنا لیا, دینی اعتبار سے ہم نے ان کی کوئی پرورش نہیں کی. اے اللہ جس کی وجہ سے آج ہم پریشان حال ہیں, تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو میرے دین پر چلے گا, جو میرے دین کے مطابق عمل کرے گا اس کو میں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماؤں گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماؤں گا. اے اللہ تو تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تحفے میں قبول فرما. اے اللہ جن بچیوں نے قرآن مکمل کیا ہے, ناظرہ جو قرآن پڑھا ہے, اے اللہ اس کو قبول فرما. یا اللہ ان قرآن کی برکت سے اللہ جو بچوں نے قرآن پڑھا ہے, یا اللہ جتنے بھی ہمارے مرحومین ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آج تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ کروٹ مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ ہم میں یا ہمارے رشتہ داروں میں اللہ جو بیمار حال ہے ان سب کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں, اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ان کی لاج رکھ لے. اے اللہ بہت ساری ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ اللہ جو اولاد مانگ رہی ہیں, یا اللہ ان کے اولاد نہیں ہیں, ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما, نیک صالح اولاد عطا فرما. ہماری ماں اور بہنوں کو اولاد کی صحیح پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما, صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے, جو ہم نے مانگا اس کو عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی عطا فرما, اپنی شان کی موافق اے اللہ عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.